اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث کتاب صرف امیر میں ناقص واوی اسباب دعا یدعو میں چل رہی تھی۔ پچھلے درس میں ہم نے دعا یدعو کا فعل ماضی دعا پڑھا تھا، اس میں ہم نے قواعد علال کو بھی جانا اور پھر بتایا کہ دعوا اصل میں تھا اور بعد میں دعا بنا، دوسرا سیغہ اپنی اصل پر ہے، تیسرا سیغہ دعو تھا، پھر اس میں بھی ہم نے قاعدہ جاری کیا یہاں تک کہ ہم نے 12 سیغے اس کے ختم کیے، 14 سیغے۔ آج ہماری بحث دعا یدعو میں فعل مضارع مستقبل معلوم یدعو میں ہے۔ فرماتے ہیں، عبارت ہم پڑھتے ہیں، جو مطلب واضح کرنے والا ہوگا انشاءاللہ وارڈ پہ ہم اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقبل معلوم یدعو یدعوانی یدعون تا آخر، میں اس کی گردان کر دیتا ہوں۔ تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعون، تدعین تدعوان تدعون، ادعو ندعو۔ فرماتے ہیں اصل یدعو یدعو بود۔ اب چونکہ اس پر نہیں لگی ہوئی اعراب، لیکن جو آپ کے پاس امید ہے کتاب ہوگی اس پہ اعراب لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ یدعو ہے، یہ یدعو ہے اصل میں لکھا ہوا، لیکن اس میں متصفانہ نہیں ہے موجود اعراب۔ یدعو اصل میں یدعو بود، ضمہ بر واو ثقیل بود انداختن، واو پر ضمہ ثقیل تھا، انداختن یعنی گرا دیا گیا۔ اگر واو پر ضمہ ثقیل ہو اس کو گرا دیتے ہیں، یدعو شد، یدعو بن گیا۔ وہم چنین اس حال تدعو ادعو ندعو، ان 4 صیغوں میں تو یہی قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تدعو میں بھی اصل تدعو وہ تھا، ادعو میں بھی ادعو وہ تھا، ندعو میں بھی ندعو وہ تھا۔ ضمہ ان سب صیغوں پر کیا ہے؟ ثقیل ہے، ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے۔ میں یہ قاعدہ لکھ دیتا ہوں پہلے صیغے میں، اور اس سے جو مشابہ باقی 3 صیغے ہیں وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو نوٹ کر سکیں۔ یدعو اصل میں یدعو وہ تھا، واو پر ضمہ ثقیل ہے، گرا دیں گے، یدعو بن جائے گا۔ چوتھا صیغہ اس طرح سے اس کو لکھ دیتے ہیں، چوتھا، اور پھر کون سا صیغہ؟ 7واں، پھر 13واں اور 14واں صیغہ۔ چوتھا کیا ہے؟ تدعو ہے، 7واں کیا ہے؟ تدعو ہے، 13واں کیا ہے؟ ادعو، اور 14واں کیا ہے؟ ندعو۔ ان سب میں بھی واو پر ضمہ ثقیل ہے، گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ تدعو بن جائے گا۔ یہ بھی تدعو ہے، تدعو بن جائے گا۔ یہ ادعو وہ تھا تو ادعو بن جائے گا، ندعو وہ ندعو بن جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَصْلِ يَدْعُونَ جمع مذکر یدعوون تھا، ضمہ بر واو ثقیل بود انداختن، واو کے لام الفعل بود بے التقاء ساکنین بھی افتاد یدعون شد۔ یہاں تک ہم یہ تیسرا صیغہ حل کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلا صیغہ اس میں قاعدہ علال جاری ہوا ہے۔ دوسرا صیغہ یدعوانے ہے، یدعوانے اپنی اصل پر ہے۔ اصل میں یہ میں اس کا وزن بھی بتا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ باب ہے فعل یفعل۔ فعل یفعل کی مثال ہم نے جو دی تھی وہ کون سی تھی؟ نصر ینصر تھا۔ تو آپ نے ینصرو کی گردان جس طرح سے پڑھی تھی اس کے وزن کے مطابق اس کو آپ لے جائیں گے، یدعو کو بھی۔ یدعو وہ تھا نا اصل میں، تو ینصرو کے وزن پر، تو ینصرو جب تھا تو اس کو بھی تو یدعو وہ ہونا چاہیے تھا نا، جو کہ تھا، تو بعد میں ہم نے واو پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گرا دیا، یدعو بن گیا۔ دوسرا صیغہ یدعوانے ہے، وہ اپنی اصل پر ہے کیونکہ ینصرانے کے وزن پر آ رہا ہے۔ لیکن تیسرا صیغہ کیا ہے؟ یدعونا ہے، تیسرا صیغہ یدعونا ہے، جبکہ اس کا وزن رونا ہے۔
ینصرونا اور یدعونا ایک وزن ہے؟ نہیں، ایک وزن نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پر کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ اس کا اصل میں کچھ اور وزن تھا۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ یدعونا، یدعونا اصل میں یدعونا تھا، بار وزن ینصرونا، یدعونا، یہ اس کے وزن پر بن رہا ہے۔ اس پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا جو ہم نے پہلے سیغے میں جاری کیا۔ واو پر ضمہ ثقیل ہے، گرا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ اب اگر واو پر ضمہ گرا دیں، اس کو ضمہ ثقیل ہے گرا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ واو اور یہ واو دو التقاء ساکنین ہو جائیں گے ان دونوں کے درمیان، تو واو کو کیا کر دیں گے؟ ہم گرا دیں گے۔ اگر واو کو ہم گرا دیں کیا بن جائے گا؟ یدعونا بن جائے گا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، وَيَدْعُونَا جمع مؤنث برحال خود است۔ تیسرا سیغہ بھی ہم نے حل کر لیا۔ چوتھا سیغہ کیا ہے؟ تدعو، وہ ہم نے یہاں پر حل کر لیا تھا۔ پانچواں سیغہ اپنی اصل پر ہے، تدعو، تدعوانی، تنصرانی کا وزن۔ لیکن جو چھٹا سیغہ ہے فرماتے ہیں جمع مؤنث کا، وہ بھی اپنے حال پر ہے، اس کا کیا وزن ہے؟ یفعلنا، بار وزن یدعونا، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، یہ بالکل سیم اس کے وزن پر ہے، ید یف، او ال نا، اور یہاں پر بھی نا، یدعونا اپنی اصل پر۔ یہ 6 سیغے ہمارے دعا یدعو میں فعل مضارع میں ختم ہوئے۔ وتدعینا، پھر آگے انہوں نے کون سا سیغہ بتایا ہے؟ 7واں 8واں 9واں چھوڑ کر 10واں یہ سیغہ بتایا۔ 7ویں سیغے کا کیا بنا؟ 7واں سیغہ وہی تدعو ہے، اس کا ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تدعوانے اپنی اصل پر ہے، تدعونا وہ کیا ہے؟ یدعونا کی طرح ہے۔ تدعونا جو 9واں سیغہ ہے وہ تیسرے سیغے کی مانند ہوگا۔ یدعونا اصل میں یدعونا تھا، تو تدعونا بھی اصل میں کیا ہوگا؟ تدعونا ہوگا۔ تو تدعونا میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا کہ واو پر ضمہ ثقیل ہے گرا دیں گے۔ اب واو دعا یدعو کی ایک اپنی واو اور ایک جمع کی واو کیا ہو جائیں گی؟ التقاء ساکنین ہو جائے گا، واو کو گرا دیں گے، تدعونا بن جائے گا۔ تو 9 سیغے ہمارے حل ہو چکے ہیں۔ اب بات آ جائے گی 10ویں سیغے پر، تدعینا، جو واحد مخاطبہ مؤنث کا سیغہ ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ تدعوینا تھا۔ کسرہ واو، کسرہ بر واو ثقیل بود، بے ما قبل دادن، تد کیا بن جائے گا؟ واو پر اگر کسرہ ثقیل ہو تو کیا بن جائے گا؟ تدعو، یا بھی پہلے سے ساکن ہے، اب واو اور یا میں کیا ہو جائے گا؟ التقاء ساکنین ہو جائے گا، واو کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ تدعینا بن جائے گا۔ بعد اصل بحرکت ما قبل واو بالتقاء ساکنین بھی افتاد، تدعینا شد بر وزن تفعینا۔ یہ میں لکھوا دیتا ہوں 10واں سیغہ۔ اب ایک دفعہ میں یہاں پر دوبارہ لکھوا دوں۔ پہلا سیغہ اس کا حل ہو گیا، یدعوانے اپنی اصل پر ہے۔ تیسرے سیغے کو ہم نے حل کیا ہے، وہ اصل میں یدعونا تھا، اس کو ہم نے بنایا۔ چوتھا سیغہ حل ہو گیا ہمارا، تدعو وہ تھا وہ بھی حل ہے، تدعوانے اپنی اصل پر ہے۔ چھٹا سیغہ اپنی اصل پر ہے۔ 7واں سیغہ وہ پہلے سے حل شدہ ہے کیونکہ وہ بھی تدعو وہ تھا۔ تدعوانے 8واں سیغہ اپنی اصل پر ہے۔ تدعوونا 9واں سیغہ تدعونا جو ہے وہ اصل میں تدعوونا تھا، یدعونا کی طرح وہ کیا ہو جائے گا؟ یدعونا، اور تدعوونا کیا ہو جائے گا؟ تدعونا ہو جائے گا۔ اب 10ویں سیغے کی بات آ جائے گی، تدعوینا، یہ اصل ہے اس کی بر وزن تنصرینا، تن تد او سو وی ری نا، نا یہاں پر یہ وزن برابر ہوگا۔ تدعوینا سے تدعینا کیسے بنا؟ فرماتے ہیں، یہاں پر میں لکھ دوں تو زیادہ مناسب ہے، تدعوینا، فرماتے ہیں واو پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دیں گے، واو اب آپ اگر دیکھیں، اگر واو کا کسرہ پیچھے چلے جائے تو واو خود تو ساکن ہو جائے گی نا، اور یا پہلے سے ساکن ہے۔ اب یہاں پر ہم پیش کی بجائے کیا لگاتے ہیں؟ زیر لگا دیتے ہیں عین پر۔ اب واو بھی کیا ہے؟ ساکن ہو گئی ہے کیونکہ اس کا کسرہ تو پیچھے چلا گیا ہے۔ اب واو اور یا میں التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ اب واو اور یا میں التقاء
साकिनैन की बिना पर वाव को गिरा देंगे, तदईना बन जाएगा। अच्छा, ये 10वां सीगा है हमारे पास, तदईना शुद। फिर आगे तदओवाने जो है 11वां सीगा, वो अपनी असल पर है। तदऊना वो भी अपनी असल पर है, पर वज़न तनसुरना। अदउ और नदरू को हम पहले सीगे के ज़ैल में हल कर चुके हैं, ये हमारा फ़िल मुज़ारे मालूम हल हुआ। आगे फरमाते हैं वचून हुरूफ नासिबा दर आयत, जब फ़िल मुज़ारे पर हुरूफ नासिबा दाखिल होते हैं तो आप कहेंगे लन यदउवा, लन यदउवा, लन यदउ। वा नून हाई के अवज़ रफ़ बूदान दर 5 लफ्ज़ भी उफ्ता। फरमाते हैं जो फ़िल मुज़ारे में किसके आवाज़ आती हैं, नूने रफ़ के आवाज़ में आती हैं। वो नूने, क्योंकि अभी ये मरफू नहीं रहा बल्कि हुरूफ नस्ब की वजह से फ़िल मुज़ारे मंसूब हो गया है अब तो अब हमें वो नूने जो हमने रफ़ के बदले में लगाई थी, रफ़ा के बदले में, वो हमें अब चाहिए। वो तो अभी हमें चाहिए नहीं क्योंकि अब मंसूब हो गया फ़िल मुज़ारे, तो वो नूने भी अब हमारे किसी काम की नहीं हैं, गिर जाएंगे। पर नून हाई की आवाज़ राफ़ान दर 5 लफ्ज़ भी होता बे नस्बी व नून ज़मीर बरहाल खुद पाकी मी माना। जो नून ज़मीर होती है छठे और 12वें सीगे में, वो नून बाकी रहेगी क्योंकि वो नून असल में थी ही नहीं रफ़ की आवाज़, बल्कि वो जमा मुन्नस की नून है। बस लन यदउ, लन यदुवा, लन यदुवाने ये भी गिर जाएगी, लन यदउ इसमें भी गिर जाएगी। फिर लन तदउ, लन तदउवा यहाँ पर भी गिर जाएगी। लन यदउना इसमें नहीं गिरेगी, लन तदउ, तदउवाने। फिर 8वें सीगे में भी गिर जाएगी, लन तदउ। कौन से सीगे में, 9वें सीगे में भी गिर जाएगी, लन तदई यहाँ पर भी गिर जाएगी। लन तदउवा यहाँ पर भी गिर जाएगी, लन तदउना इसमें नहीं गिरेगी, लन अदुआ, लन नदुआ। वचून हरूफ जाजिमा दर आयद, अगर फ़िल मुज़ारे पर हरूफ जज़्म दाखिल हो जाएं तो आप कहेंगे लम यदउ, लम यदउवा, लम यदउ। अब आप कहेंगे कि लम यदउ आपने क्यों पढ़ा, तो असल में ये क्या था, लम यदउ था, लम यदउ वाव जज़्म की वजह से गिर गई है, उस पर असल में जज़्म था, तो वो चूंकि खुद गिर गई है तो उसके साथ जज़्म भी गायब हो जानी है। जब लफ्ज़ वो कलमा हर्फ ही नहीं रहा तो जज़्म कहाँ से आ गई। तो जज़्म की वजह से ये एक कायदा है, अगर फ़िल मुज़ारे नाकिस की सूरत में वाव हो या हो, उस पर लम दाखिल हो तो क्या होता है, वाव गिर जाती है। वाव दर 5 लफ्ज़ भी उफ्ता, 5 अल्फाज में, 5 कलिमात में वाव गिर जाएगी। व नून ज़मीर बरहाल खुद बाकी मी बाशा, छठे और 12वें सीगे में नून ज़मीर अपनी हालत में बाकी रहेगी। व नून हाय आवाज़ रफ़ बेजज़मी भी उफ्ता, जो नूने आवाज़ रफ़ हमने लगाई थी वो नूने भी गिर जाएंगी क्योंकि अभी फ़िल मुज़ारे मरफू नहीं रहा, क्या हो गया है, मजज़ूम हो गया है। अम्र हाजिर उदउ, उदउवा, उदउ, उदई, उदउवा, उदऊना, ये हमारा फ़िल अम्र है। यहाँ पर भी वाव गिर गई है, जाज़म की वजह से वाव फ़िल अम्र में गिर जाती है। इसका जब हम नून सकीला डालेंगे इस बार तो वाव वापस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आगे नून सकीला हम लगा रहे हैं। उदउवन्ना, उदउवान, उदउन्ना, उदइन्ना, उदउवान, उदउनान। नून खफीफा अगर डालें उदउवान, उदउन, उदइन। माजी मजहूल दआ यदउ से दुआ बनता है, तो यहाँ पर तो वाव थी, या कैसे आ गई ये आगे हम बता रहे हैं। दुआ, दुउ, दुआ, दुआता, दुईना, दुईता, दुईतुमा, दुईतुम, दुईते, दुईतुमा, दुईतुन्ना, दुईतो, दुईना। असल में दुआ दुआबाबु वाव पराए कसराए मा कबल कल्बे याशुल। हम यहाँ पर एक कायदा बता दें, ये जदीद कायदा है। दो दआ यदउ से फ़िल माजी मजहूल दो ए या बनता है। दो ए या असल में दो ए वा था, वाव के मा कबल मकसूर होने की मुनासबत से
واو کو یا میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ قاعدہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اگر واو کا ما قبل مکسور ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہم چنینس اصل دعیا دعوا، دعیا بھی اصل میں کیا تھا؟ دعوا تھا، دعوا، وہاں پر بھی واو یا میں تبدیل ہو گئی۔ دعو اصل میں دعو تھا، تیسرا سیگا دعو، کیونکہ نوسرا نوسرو ہوتا ہے، نوسو تو نہیں ہوتا، نوسرا نوسرو، دعوا دعو، دعو بعد میں بن گیا، لیکن دعو سے دعو کیسے بنا؟ واو کا ما قبل مکسور تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو بن گیا دعو۔ یا اور واو اب کیا ہو گئے ہیں؟ نا، دعو بن گیا۔ اب ضمہ یا پر ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے۔ اب جب ہم یا کا ضمہ پیچھے چلا جائے گا تو یا اور واو میں التقاء ساکنین ہو جائے گا، دعو بن جائے گا۔ یہ میں وہاں پر لکھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہوا ہے۔ دعیا ہمارے پاس فعل ماضی ہے، دعیا دعو، تیسرا سیگا دعو بنتا ہے، جو کہ اصل میں دعو تھا، بر وزن نوسرو۔ دعو سے دعو کیسے بنا؟ واو کے ما قبل مکسور ہونے کی مناسبت سے واو کو یا میں بدل دیا۔ کیا بن جائے گا اگر واو یا میں یہاں پر بدل جائے؟ تو بن جائے گا دو یو بن جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ دو یو سے یا پر ضمہ ثقیل ہے، ما قبل کو دے دیں گے۔ کیا بن جائے گا اگر یا کا ضمہ پیچھے چلا جائے تو کیا بن جائے گا آپ کے خیال میں؟ دو، ابھی واپس کر لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں، یا کا ضمہ پیچھے لے آتے ہیں عین پر، اور آگے یا اب کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی، کیونکہ یا کا ضمہ تو پیچھے چلا گیا۔ یا اب کیا ہے؟ ساکن ہے، واو پہلے سے ساکن تھی اور آگے الف ہے۔ اب یا اور واو میں التقاء ساکنین ہو گیا ہے۔ اب یا اور واو میں التقاء ساکنین کی بنا پر یا کو گرا دیں گے۔ یا کو اگر ہم یہاں سے گرا دیں کیا بن جائے گا؟ دعو بن جائے گا، دعو بن جائے گا۔ جی پھر آگے جو ہیں سیگے وہ اسی طرح سے آپ نے بنانے ہیں، دعیا دعو، دعیت دعیتا، دعینا دعیتا، دعیتما۔ چھٹے سیگے کے آگے سارے سیگے اپنی اصل پر نہیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم کیا ہو گئی ہیں؟ وہ واو یا میں تبدیل ہو گئی ہیں ساری، کیونکہ واو کا کیا ہے؟ ما قبل مکسور ہے۔ دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، یہ اصل میں سیگے بتا رہا ہوں۔ جب ان کا ما قبل مکسور ہے واو کا، تو واو کس میں تبدیل ہوتی جائے گی؟ یا میں۔ دویتا، دویتما، دویتم، دویتے، دویتما، دویتنا، دویتو، دوینا، ان سب سیگوں میں واو یا میں تبدیل ہوئی ہے۔ آگے جو ہمارے پاس سیگا ہے وہ ہے فعل مضارع مجہول یا مستقبل مجہول۔ یہ ہے یدعا، یدعیان یدعونا، تدعا تدعیان یدعینا، تدعا تدعیان تدعونا، تدعینا تدعیان تدعینا، ادعا ندعا۔ اب اس میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ نصر ینصرو سے مضارع مجہول آتا ہے ینصرو، یہ تو ہے یدعا، یہ کیا ہوا ہے اس میں؟ فرماتے ہیں اصل یدعا یدعو بود، ینصرو کے وزن پر۔ اب اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ واو یا میں تبدیل ہو گئی ہے اور یا کے اوپر ہم نے کھڑی زبر لگائی ہے؟ فرماتے ہیں واو در مرتبہ چہارم بود، واو کلمہ کے چوتھے مرتبے پر واقع تھی، اس کا ما قبل مضموم نہیں تھا۔ واو چاہتی ہے کہ اس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو، جبکہ اس کا ما قبل مضموم نہیں تھا۔ قلب یا شد، یدعا یو بن گیا، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ یا متحرک ہے، اب
ما قبل اس کا مفتوح ہے تو تبدیل ہو گئی الف میں، کیا بن جائے گا؟ یدعا بن گیا۔ یہ ید عین کے بعد جو یا ہے لکھنے میں یا ہے لیکن یہ الف میں تبدیل ہو گئی ہے، جیسے موسیٰ میں ہوتا ہے۔ فعل مستقبل مجہول یدعا بنتا ہے۔ یدعا اصل میں کیا تھا بھلا؟ یدعا اصل میں یدعا وہ تھا، بر وزن ینصرو۔ اب کیا کہتا ہے، میں یہ لکھوا دیتا ہوں۔ واو کلمہ کے مرتبہ چہارم پر موجود تھی اور اس کا ما مضموم نہیں تھا، اس لیے واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، ید آ یو بن جائے گا۔ اب یا حرف علت ما قبل متحرک، حرف علت متحرک ما قبل مفتوح ہے تو یا کو الف میں بدل دیں گے، یدعا۔ میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو، یدعا بن جائے گا۔ لیکن اس کو لکھا جاتا کیسے ہے؟ جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ کھڑی زبر اگر کہیں سے آ جائے، کھڑی زبر نہیں آ رہی، چلیں آپ فرض کر لیں کہ کھڑی زبر یہاں پر موجود ہے، یدعا بن جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ وہم چنین است حال تدعا ادعا ندعا۔ یدعا کے ساتھ باقی تین سیغے بھی حل ہو جائیں گے۔ کون سے؟ تدعا چوتھا سیغہ اور ساتواں سیغہ بھی تدعا ہی ہے، اور 13واں سیغہ اور 14واں سیغہ ادعا اور ندعا۔ صرف یہاں پر الف اور تا اور یا کا فرق ہے اور نون کا، باقی سارا سیغہ ایک ہی ہے اور سب میں ایک ہی قاعدہ جاری ہوگا۔ پہلے واو کو یا میں تبدیل کریں گے، پھر یا کا ما کا مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے، تدعا وہ تدعا بن جائے گا، ادعا وہ ادعا بن جائے گا، ندعا وہ ندعا بن جائے گا۔ آگے ہے وَيُدْعَيَانِ وَتُدْعَيَانِ، جو دوسرا سیغہ ہے اور 5واں سیغہ ہے اور 8واں سیغہ ہے۔ یدعا یدعیان یدعین، تدعا تدعیان یہ والا سیغہ، یدعین یدعونا ہے تیسرا سیغہ، یدع یدعیان یدعونا، تدع تدعیان یدعین، تدعا تدعیان تدعونا تدعین تدعیان۔ پھر کیا ہے 8واں سیغہ بھی 11واں سیغہ وہ بھی تدعیان ہے۔ یدعیان اور تدعیان جتنے بھی سیغے ہیں یہ اصل میں کیا تھے؟ یدعوان اور تدعوان تھے، پر وزن تنصرانے اور ینصرانے اور تنصرانے، تنصرو ینصرو ینصرانے اور یدعو یدعوان، تدعو تدعوان، تنصرو تنصرانے۔ یہ پھر کیسے بنے؟ یدعیان اور تدعیان کیسے بنے؟ فرماتے ہیں واو در مرتبہ چہارم بود ما قبل و ضمہ نہ بود قلب یا شد، یدعیان اور تدعیان شد۔ یہاں پر اگر ممکن ہوتا تو یہ گردان پوری لکھ دیتے تاکہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو، لیکن یہاں پر ہم پوری گردان لکھیں ہمارے لیے ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ یدعا یدعیان یدعونا، اب یدعیان اس میں ہم جاری کریں گے، پھر ہے 5واں سیغہ تدعا تدعیان میں، دوسرے سیغے میں اور 5ویں، دوسرا 5واں، پھر کیا ہے 5ویں سیغے کے بعد یدعینا، پھر ہے تدعا تدعیان، کون سا سیغہ ہے؟ 8واں سیغہ، تدعونا تدعینا تدعیان، پھر یہ کون سا سیغہ ہے؟ 10واں سیغہ ہے میرے خیال میں، جی ہاں، تدعونا تدعینا، یہ
10واں نہیں ہے، کون سا سیگا ہے؟ 11واں سیگا ہے، کیونکہ تدعوانے، تدعیانے کے بعد تدعینا آتا ہے، پھر ادعا اور ندوا۔ ان 5 سیگوں میں جو کہ دوسرا سیگا تو ہے یدعوانے ہے، لیکن 5واں سیگا، 8واں سیگا اور 11واں سیگا کیا ہے؟ یدعا، یدعیانے، یدعونا، تدعا، تدعیانے، یدعینا، تدعا، تدعیانے، تدعونا، تدعینا، تدعیانے، تدعینا، ادعا، ندعا۔ ان میں جو یدعوانے اور تدعوانے والے سیگے ہیں وانے، یہ تو اصل ہے نا، یہ بعد میں کیا بن گئے ہیں؟ یدعیانے اور تدعیانے بن گئے ہیں۔ کیسے بنے ہیں؟ یہ اس طرح سے بنے ہیں کہ واو چوتھے مرتبے پر موجود تھی اور اس کا ماقبل مضموم نہیں تھا، تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، یدعیانے بن جائے گا، اور تدعوانے جو ہیں سیگے ہمارے پاس 3، وہ کیا بن جائیں گے؟ تدعیانے بن جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُدْعَوْنَ وَتُدْعَوْنَ، دراصل یدعونا اور تدعونا تھے۔ یدعا یہ تیسرا سیگا ہے اور یہ 9واں سیگا ہے۔ تیسرا سیگا یدعونا اور تدعونا، یدعونا یدعونا تھا اور تدعونا تدعونا تھا۔ واو چوتھے پر مرتبے پر موجود تھی اور اس کا ماقبل مضموم نہیں تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، کیا بن گیا؟ یدعیونا اور تدعیونا۔ اب یا لام الفعل موجود تھی اور منقلب الف شد، کیوں؟ کیونکہ اس کا ماقبل مفتوح تھا، تبدیل ہو گئی الف میں، پہلے سیگے کی طرح۔ اب کیا ہو جائے گا؟ الف اور یا میں التقاء ساکنین ہو جائے گا، الف اور واو میں، تو یدعونا اور تدعونا بن جائیں گے۔ یہاں تک میں اس کو حل کر دوں، تیسرا سیگا اور 9واں سیگا۔ تیسرا سیگا، تیسرا کیا ہے؟ یدعونا اور 9واں سیگا تدعونا، اصل میں یدعونا اور تدعونا تھے، واو پر، واو پھر مرتبے پر موجود تھی اور اس کا ماقبل مضموم نہ تھا، تو اس کو یا میں بدل دیا، کیا بن گیا؟ یدعیونا بن گیا اور یہ تدعیونا بن گیا۔ اب یا کا قبل مفتوح ہے تو یا الف میں بدل جائے گی۔ اب الف اور واو میں التقاء ساکنین کی بنا پر الف کو گرا دیں گے، یدعونا اور تدعونا بن جائے گی۔ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، واو چوتھے مرتبے پر ہے موجود یہاں پر، اور اس کا ماقبل مضموم نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ اس کا ماقبل مضموم ہوتا پھر اس کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، تو واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، یہاں پر ضمہ لکھ دیں، یدعیونا بن جائے گا۔ اب یا کا ماقبل مفتوح ہے، یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے، ید یہاں پر یا گر گئی نا، یا تو الف میں تبدیل ہوگی۔ اب الف بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے اور واو بھی ساکن ہے، الف کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے، یدعونا بن جائے گا اور یہ تدعونا بن جائے گا۔ یدعینا اور تدعینا جو چھٹے سیگا ہے اور 12واں سیگا، جمع مؤنث کے جو 2 سیگے ہیں اصل میں یدعونا اور تدعونا تھے، ینصرنا اور تنصرنا کے وزن پر۔ واو در مرتبہ 4 بود، ماقبل اس کا مضموم نہیں تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، یدعینا اور تدعینا ہو گئے، بروزن یفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا۔ جو سیگا ہے آپ کے پاس تدعا، تدعیان، تدعونا، تدعینا، یہ سیگا بنتا ہے آپ کے پاس 10واں واحد مخاطب مؤنث کا سیگا، یہ اصل میں تدعوینا تھا، واو مرتبہ 4 پر ماقبل مضموم نہیں تھا، واو کو یا میں تبدیل کیا پہلے، اور اب کیا کیا؟ قلب یا سے یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، یا کو الف میں تبدیل کر دیا، تدعاجنا شد، اب الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، کیا بن جائے گا؟ تدعینا بن جائے گا۔
آگے سیگا اسم فاعل کا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔